اور ان کے قصے بیان کیے ہیں اس سے ہم عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ اسی مقصد کے تحت قرآن کریم کی تفسیر کے خلاصے کا یہ اہتمام کیا گیا ہے۔ آج کی صلاۃ تراویح میں پہلے پارے کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس پارے کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے اور اس کے بعد سورہ بقرہ کے کچھ حصے پر مشتمل ہے۔ فاتحہ یعنی قرآن کریم کا آغاز اور افتتاح اس سورت سے کیا گیا ہے، اس لیے اسے فاتحہ کا نام دیا گیا ہے۔ اس سورت کا نزول مکہ کے اندر ہوا اور یہ سورت بے انتہا اہم ہے۔ بغیر سورہ فاتحہ کی تلاوت کے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ یہ 7 آیات پر مشتمل ہے، لیکن بہت ہی جامع آیات ہیں۔ اس کے اندر قرآن کریم کا پورا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے، اسی لیے اس سورت کا نام ام القرآن اور اساس القرآن بھی ہے، یعنی قرآن کریم کی بنیاد۔ قرآن کریم کی جو بنیادی تعلیم ہے یعنی توحید، رسالت اور قیامت، اس کا ذکر بہت ہی جامع الفاظ میں اللہ رب العالمین نے کیا ہے، یعنی توحید کی تینوں قسمیں، توحید ربوبیت، الحمدللہ رب العالمین، یعنی اللہ رب العالمین ہی ہمارا پالنہار ہے، اللہ رب العالمین ہی ہمارا خالق اور مالک ہے، ہمیں روزی دینے والا ہے، ہمارا مارنے اور جلانے والا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کو اس کے تمام افعال میں ہم یکتا جانیں اور اس پر ایمان رکھیں۔ اس کے بعد توحید اسماء و صفات، الرحمن الرحیم، یعنی اللہ رب العالمین کے اور بھی اچھے اچھے نام ہیں جن میں سے رحمان اور رحیم بھی ہے، اور وہ صفت رحمت سے متصف ہے، اس کی رحمت ہر شے کو ڈھانپے ہوئے ہے۔ تو ہم اس بات پر بھی ایمان لائیں، اللہ کو اس کے اچھے اچھے ناموں سے پکاریں اور اس سے جو صفتیں ثابت ہو رہی ہیں ان صفتوں کو ہم اللہ رب العالمین کے لیے تسلیم کریں اور ان پر ایمان لائیں۔ اس کے بعد توحید الوہیت، یعنی ہم عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص کریں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ جتنی بھی عبادت کی قسمیں ہو سکتی ہیں وہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے خاص کریں۔ اس کے بعد مالک یوم الدین، اللہ رب العالمین یوم جزا کا مالک ہے، یعنی ایک دن ایسا آئے گا جب اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کے مطابق ہمیں اچھا یا برا بدلہ دیں گے۔ ہمارے اعمال اگر اچھے رہے تو اس کے مطابق اچھا بدلہ، یعنی ہم جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور اگر ہمارے اعمال برے رہے تو ہم سخت ترین عذاب سے دوچار ہوں گے، یعنی اللہ رب العالمین ہمیں جہنم میں داخل کر دے گا۔ اس کے بعد رسالت کا ذکر ہوا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ کو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ اللہ یعنی وہ راستہ جو انبیاء اور رسول لے کر کے آئے، اور جس صراط مستقیم پر انبیاء اور رسول اور تمام نیک لوگ اور اللہ کے بندے قائم اور دائم رہے، ہم بھی اسی صراط مستقیم پر قائم و دائم رہیں، اور اس پر قائم و دائم رہنے کے لیے ہم ہمہ وقت دعا بھی کرتے رہیں۔ ان لوگوں کے راستوں سے بچیں جن کو یہ راستہ تو دکھایا گیا تھا، لیکن اپنی سرکشی کے نتیجے میں انہوں نے اس راستے سے منہ موڑا اور اس راستے سے دور جا گرے۔ تو ان لوگوں کے راستے اور ان کے رویوں سے ہم بچیں، یعنی یہود جنہیں علم کی دولت سے مالا مال کیا گیا تھا، انہیں کتاب ہدایت کی تعلیم دی گئی تھی، ان کے پاس علم تھا، لیکن علم کے ہوتے ہوئے انہوں نے سرکشی اور بغاوت کا راستہ اپنایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی غضب کے شکار ہوئے، اور اس کے بالمقابل نصارہ جنہوں نے اللہ کی کتاب اور اس کی تعلیمات کو پائی، لیکن غفلت کے نتیجے میں اس سے دور جا گری، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہ قرار پائیں۔ تو ان دونوں لوگوں کے راستوں سے ہمیں دور رہنے کی اور ان کے رویوں سے، ان کے طریقوں سے بچنے کی تلقین کی گئی۔
بقرہ کی تلاوت شروع کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے طویل سورت ہے جو کہ 286 آیات پر مشتمل ہے۔ اس آیات کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس میں سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ اسی طریقے کی ایک اور روایت ہے کہ جس نے سورہ بقرہ کی آخری دونوں آیتیں پڑھی وہ اس دن کے لیے تمام قسم کی آفتوں اور مصیبتوں سے معمون اور محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس سورت کا نام بقرہ یعنی گائے کے نام پر رکھا گیا ہے۔ واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ بنو اسرائیل کے اندر ایک مالدار شخص تھا، لیکن اس کے بھتیجے نے وراثت جلدی پا لینے کے لالچ میں اس نے اس کو قتل کر دیا اور رات میں لاش اس کی لے جا کر کے دوسرے آدمی کے گھر کے سامنے رکھ دیا اور دعویٰ کیا کہ اسی نے قتل کیا۔ قریب تھا کہ دونوں فریق یعنی مدعی اور مدعا علیہ دونوں ایک دوسرے پر حملہ آور ہو جائیں، لیکن قوم کے دانشوروں نے کہا کہ اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام ہمارے درمیان موجود ہیں، اس لیے ہمیں ان کے پاس چلنا چاہیے۔ نتیجتاً اللہ وہ لوگ وہاں گئے اور اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کی جائے۔ گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن بنو اسرائیل نے بھی یہاں طرح طرح کے سوالات اور فضول قسم کے سوالات کیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے انہیں گائے کی نشاندہی کی اور ایک گائے کو ذبح کیا اور اس کے کچھ حصے سے اس میت کو مارنے کا حکم دیا۔ تو جب اس گوشت کا ٹکڑا اس مرے ہوئے آدمی کے جسم سے لگا تو اللہ رب العالمین کی قدرت اور اس کے حکم سے وہ آدمی زندہ ہو گیا اور قاتل کا نام پتا کر کے پھر دوبارہ وہ موت کے منہ میں جا لگا۔ تو اس واقعے سے ایک تو قاتل کی نشاندہی ہو گئی، دوسرے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں جو باس بادل ممات مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے بارے میں شک و شبہ تھا، اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے حجت اور دلیل قائم کر دی کہ تم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ لو کہ کس طرح اللہ رب العالمین اپنی قدرت کاملہ سے ایک مرے ہوئے شخص کو زندہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دن وہ آئے گا جب لوگ اپنے اپنے قبروں سے اٹھیں گے اللہ رب العالمین کے حکم سے اور میدان حشر کی طرف چلیں گے۔ اس سورت کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی معجزۂ قرآن کریم کے ذکر سے ہوئی ہے۔ یوں تو آپ کو متعدد حسی اور مادی معجزات عطا کیے گئے تھے، لیکن آپ کا سب سے بڑا معجزہ علمی قرآن کریم ہے، اور اس کے ذریعے قیامت تک کے لوگوں کو چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر اس کتاب کے کلام الہی ہونے کے بارے میں تمہیں ذرہ برابر بھی شک و شبہ ہے تو اس جیسی ایک سورت یا 10 آیتیں یا ایک آیت بنا کر کے پیش کر دو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے انسانوں کی 3 قسمیں بیان کی ہیں، یعنی مومن، کافر اور منافق۔ مومنوں کی نمایاں صفات 5 ہیں۔ ایک ایمان بالغیب، یعنی ان حقائق پر ایمان جن کا حواس سے ادراک نہیں کیا جا سکتا، جیسے جنت، دوزخ، حشر، حساب اور جزا۔ دوسری چیز ہے اقامت صلاۃ، یعنی نماز کو شروط اور آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے مستقل ادا کرنا۔ تیسری چیز ہے ادائے زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا۔ اسے اکثر اقامت صلاۃ کے فوراً بعد ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کہ صلاۃ کا تعلق اللہ کے حق سے ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا تعلق یہ بندوں کے حقوق سے متعلق ہے، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کو دونوں طرح کے حقوق ادا کرنے ہیں، اللہ کے حقوق بھی اور بندوں کے حقوق بھی۔ چوتھی چیز ہے کہ ان تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا جو مختلف زمانوں میں انبیاء اور رسول پر نازل کی گئی۔ پانچویں چیز ہے آخرت کی ایسی تصدیق جس میں شک کی کوئی ملاوٹ نہ ہو۔
یہاں یہ بات غور کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا تذکرہ 4 آیات میں، کفار کا 2 آیات میں اور منافقوں کا 13 آیات میں فرمایا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان تینوں میں اس لیے کہ کافر اور منافق میں سب سے زیادہ خطرہ ہمیشہ منافقوں سے ہوتا ہے، جو کھلا کافر ہیں۔ انہیں تو سامنے سے جا کر کے ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن جو ظاہراً تو اسلام کا اظہار کر رہا ہے لیکن باطن میں اسلام کی دشمنی چھپائے ہوئے ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کا انجام بھی بھیانک بتایا ہے کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے منافقین کے کئی اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ مسلمانوں پر بھی لازم ہے کہ ان برے اوصاف سے اپنے دامن کو بچا کر کے رکھیں۔ یہ اوصاف ہیں جھوٹ، دھوکہ، قلبی بیماریاں جیسے حسد، تکبر، حرص وغیرہ، مکر و فریب، اللہ رب العالمین کے احکام کا استہزاء اور مذاق، اور اہل ایمان کا مذاق اور ان کو احمق اور بیوقوف قرار دینا، زمین میں فتنہ و فساد، جہالت و ضلالت وغیرہ، یہ صفتیں منافقوں کی ہے۔ اہل ایمان کو اس سے دور رہنا چاہیے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آدم اور حوا علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو پیدا کیا اور کس طریقے سے انہیں جنت میں ایک درخت کے قریب اور اس کے پھل کھانے سے روکا تھا، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، نتیجتاً وہ جنت سے نکال دیے گئے اور شیطان کو بھی رادے درگاہ کر دیا گیا۔ تو ان واقعات سے ہمیں کئی چیزوں کے بارے میں علم ہوتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ نسل انسانی کا آغاز کیسے ہوا، اس دنیا میں سب سے پہلے انسان کیسے وجود میں آئے۔ جو لوگ اسلام نہیں مانتے ہیں وہ اس سوال کے جواب میں بہت طرح کے قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ انسانوں کی تخلیق بندروں سے ہوئی ہے اور پہلے انسان بندر تھے، پھر ترقی کرتے کرتے ہوئے انسان بن گئے۔ دوسری بات جس کا ہمیں یہاں پر علم ہوتا ہے وہ بنو آدم علیہ السلام کی عظمت اور ان کا شرف کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور وہ کافروں میں سے قرار پایا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ علم کی فضیلت اور اہمیت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فضیلت اور اہمیت علم دے کر کے ظاہر کیا، جس سے ہم اور آپ کو سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی علم کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنانا چاہیے، کیونکہ جو قومیں علم کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بناتی ہیں وہی دنیا میں فائق رہتی ہیں، وہی لوگوں پر حکمرانی کرتی ہیں، سرداری کرتی ہیں۔ تو علم کی اہمیت اور فضیلت کا علم بھی یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ شیطان یہ انسان کا ازلی دشمن ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت تک یہ انسانوں کا کھلا دشمن ہے، اس لیے اس کی تدبیروں اور سازشوں سے ہمیشہ ہمیں ہوشیار اور چوکنا رہنا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کا ذکر کیا ہے۔ یوں تو قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر بنو اسرائیل کا تذکرہ ہے، لیکن ان کے بارے میں سب سے زیادہ تفصیلی بحث سورہ بقرہ میں ہے۔ پہلا پارہ تقریباً ان کے تذکرے پر مشتمل ہے۔ اس تذکرے میں سب سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو بے شمار ظاہری اور باطنی
گرمی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ عطا کیا، پینے کی جب طلب، پانی کی جب تلاش ہوئی تو پتھر سے 12 چشمے جاری کیے۔ یہ سب نعمتوں کے بعد بھی بنو اسرائیل نے کیا کیا؟ انہوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا اور کفران نعمت کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے حق کو چھپایا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، بچڑے کو معبود بنا لیا اور وادی زینا میں بے صبری اور حرص و طمع کا مظاہرہ کیا۔ علیحہ شہر میں جب ان کو داخل ہونے کے لیے اللہ رب العالمین نے عاجزانہ طور پر حکم دیا تو انہوں نے متکبرانہ رویہ اپنایا۔ انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا، بار بار بدعہدی کے مرتکب ہوئے، ان کے دل سخت ہو گئے۔ انہوں نے کلام اللہ میں لفظی اور معنوی تحریف کی، شریعت کے بعض احکام پر وہ ایمان لائے اور بعض کا انکار کرتے رہے۔ وہ بغض اور حسد کی بیماری میں مبتلا ہوئے۔ انہیں مادی زندگی سے مبالغے کی حد تک محبت تھی، مقرب فرشتوں سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے، جادو اور کہانت میں بے حد دلچسپی رکھتے تھے۔ ان کے یہاں ایسے عملیات کو قبول عام حاصل تھا جن کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرتے تھے، اور ان سب بدعمالیوں کے باوجود جنت کے واحد ٹھیکیدار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ بہت ہی اعتماد کے ساتھ کہتے تھے کہ جنت میں صرف وہی جا سکتا ہے جو یہود ہو یا نصارہ ہو۔ اس کے ساتھ دونوں یہ دعویٰ کرتے تھے کہ صرف ہم ہی حق پر ہیں اور ہمارے مخالف فرقے کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ یہاں پر ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر بھی وہ طرح طرح کی نعمتیں عطا کی ہیں، طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت ہے، اس لیے ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اس نعمت کو پہچاننا چاہیے، اس نعمت کی شکر گزاری کرنا چاہیے، اور اس شکر گزاری کا تقاضا ہے کہ ہم اس دین اسلام پر قائم اور دائم رہیں، دوسروں کو بھی اس دین اسلام کی طرف بلائیں، انہیں کی دعوت دیں اور اس سے ذرہ برابر بھی روگردانی اختیار نہ کریں۔ اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ وہ اس ضمن میں کہ ابراہیم علیہ السلام جن کی عظمت شان کو یہود اور نصارہ دونوں تسلیم کرتے تھے اور فخریہ طور پر ان کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے، حالانکہ اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضرور کرتے، کیونکہ آپ ابراہیم خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف ابتلاؤں اور آزمائشوں میں ڈالا گیا، مگر وہ ہر آزمائش میں سے سرخرو ہو کر نکلے۔ والد کی بت پرستی سے بیزاری کا معاملہ ہو یا قوم سے ٹکراؤ کا، نمرود سے بحث مباحثہ کا مرحلہ ہو یا آگ میں ڈالے جانے کا، اللہ کے خلیل ہر مقام پر ثابت قدم رہے اور ان کے قدموں میں ذرہ برابر لغزش نہ آئی۔ اس ثابت قدمی کی برکت تھی کہ ان کی دعائیں قبول ہوئی، مکہ پرامن شہر بنا، وہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق میسر آیا۔ سب سے بڑی دعا جو قبول ہوئی وہ یہ کہ اللہ نے قریش کی نسل سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ملت ابراہیمی سے وہی شخص اعراض کر سکتا ہے جو شقی، احمق اور خواہش کا غلام ہو،
سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں رمضان کے اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، اور قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور سمجھ کر کے عمل کرنے کی توفیق سے بھی نوازے۔ وآخر دعوانا